اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على نبيك المجتبى وحبيبك المرتضى. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ذمہ داری سونپی تھی، آپ نے اس ذمہ داری کو صرف نبھایا نہیں بلکہ اس کا حق ادا کیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کے ذریعے سے جو فریضہ آپ پر عائد کیا گیا تھا، آپ نے اس فریضے کو ایسے نبھایا جیسے 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر نے نہیں نبھایا. اور اس فریضے کو کما حقہ نبھانے کی گواہی 1,40,000 سے زائد صحابہ کرام نے دی جس وقت آپ حجۃ الوداع کے موقع پہ تشریف لائے. اس فریضے کی ادائیگی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، کسی کے مسئلے پر، کسی کے سوال پر، وفود کی آمد پر، غزوات اور سرایا کے موقع پر، کوئی لشکر بھیجا جاتا اس موقع پر، جمعے کے خطبات میں، عیدین کے خطبات میں، ہر موقع پر ایسی کامل اور بہترین رہنمائی کی کہ وہ امت کے لیے تا قیامت اسوہ حسنہ بھی ہے اور اسوہ کاملہ بھی ہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو خطبہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. اس اعتبار سے بھی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ صحابہ کا سب سے بڑا اجتماع تھا کہ 1.25 لاکھ صحابہ آپ کے سامنے موجود تھے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اس اعتبار سے بھی بڑی اہمیت والا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل دین کی آیت نازل ہو چکی تھی. اس اعتبار سے بھی بڑا اہم تھا کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما چکے تھے: لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، کہ اے میرے صحابہ مجھ سے سیکھ لو، سوال کرو، پوچھو، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد اس طرح تمہاری میری ملاقات نہ ہو، اس جگہ پر تم میرا دیدار نہ کر سکو. اور اس اعتبار سے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایمان والوں کو خطاب کیا، لیکن یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں کیا کہ اے ایمان والوں، یا ایھا الصحابہ کے نام سے نہیں کیا اے صحابہ، بلکہ یہ خطاب تھا یا ایھا الناس کے عنوان سے. گویا آپ کا یہ خطبہ حجۃ الوداع انسانی حقوق کا عالمی چارٹر تھا جس میں منشور پیش کیا گیا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کی فلاح، کامیابی وہ اس خطبے پر اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں مضمر اور پوشیدہ ہے. اور ایسے خوبصورت کلمات، ایسے جامع کلمات کہ آج ہم امت مسلمہ کے مسائل کو سامنے رکھیں، دنیا کے مسائل کو سامنے رکھیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے نکات کو سامنے رکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یقیناً انسانیت کو انہی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کوئی تھیوری نہیں ہے کہ جس پر صرف بات کی گئی ہے عمل نہیں ہوا. یہ وہ تھیوری ہے جس پر بات کی گئی اور خلفائے راشدین کے 30 سالہ دور میں اسی کو قانون بنایا گیا اور اسی کے مطابق عمل کیا گیا. اور وہ سنہرا دور آج بھی مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا خوبصورت اور عظیم باب ہے جس سے دنیا کفر بھی رہنمائی لے رہی ہے اور قیامت تک وہ رہنمائی لیتی رہے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ حجۃ الوداع یہ ایک فرد سے خطاب تھا، حکومتوں سے خطاب نہیں تھا، یہ ایک مسلمان سے خطاب تھا. اور یہیں سے ہماری اصلاح ہوتی ہے.
ہم کیا کہتے ہیں؟ حکومت یہ کرے، حکومت یہ کرے، حکومت یہ کرے. اور حکومت کیا کیا کرے؟ جب ہم سے پوچھا جاتا ہے حکومت بجلی سستی کر دے، اور کیا کر دے؟ پیٹرول سستا کر دے، اور کیا کر دے؟ ڈالر کا ریٹ نیچے آ جائے، اور کیا کر دے؟ بس کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے، گزارا ہو جائے گا، زندگی اچھی گزر جائے گی. ہمارا حکومت سے مطالبہ بھی اس سے بڑھ کے کچھ اور نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایھا الناس کے ذریعے سے ایک ایک انسان کو خطاب کیا، اور اس خطاب کی تفاصیل کا موقع نہیں ہے، صرف اس کا ایک جملہ جس کی آج امت مسلمہ کو، ہمارے مسلم معاشرے کو، ہمارے پاکستانی معاشرے اور پاکستانی قوم کو اسے اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ بتاؤ ایّ یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم. یہ ادب تھا، اور ادب کے بغیر کچھ نہیں ہے، دین سراسر ادب ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس یوم النحر، کیا یہ 10 ذی الحج کا دن ہے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے پوچھا ایّ شہر ھذا، کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا الیس ذی الحج، کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے تیسرا سوال کیا ایّ بلد ھذا، ایّ بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس بلد الحرام، کیا یہ احترام والا، حرمت والا شہر مکہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ. 3 سوال کیے، 3 سوال کیے. دن کون سا ہے؟ یوم النحر، 10 ذی الحج کا دن ہے، احترام والا دن ہے. مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحج، حرمت احترام والا مہینہ ہے. اور شہر کون سا ہے؟ شہر مکہ ہے، جس شہر مکہ کی قرآن وہذا البلد الامین سے قسم کھاتا ہے. اب اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ غور کے ساتھ میری بات سنو، غور کے بعد میری بات سنو. اور آپ نے ارشاد فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم. فرمایا تم سب کے مال، جان، عزت، تم سب کے مال، جان اور عزت کا اتنا ہی احترام ہے جتنا آج کے دن کا ہے، جتنا اس مہینے کا ہے، اور جتنا اس شہر کا ہے. مومن کے مال، جان اور عزت، آبرو کا مقام اور مرتبہ خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کے، مکہ مکرمہ سے بھی بڑھ کے، اور ذی الحج کے مہینے کی حرمت سے بڑھ کے، اور قربانی والے دن کی حرمت سے بڑھ کے. 3 چیزوں کا تحفظ یہ ایک مسلمان کو دین اور اسلام دیتا ہے. اس کی جان کا تحفظ. قرآن کریم نے مسلمان کے خون کی حرمت اور احترام کو، بلکہ انسانیت کے خون کے احترام کو بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے، اور ایک آدمی کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک اتنا عظیم جرم ہے کہ ساری انسانیت ایک انسان کو مل کے قتل کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے. ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے. اور قرآن کریم نے اتنے سخت الفاظ کے ساتھ اس کو بیان کیا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. یہ اتنی زیادہ سزائیں ایک ایسے آدمی کے لیے بیان کی گئی ہیں جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، اس کا خون بہاتا ہے. اور صرف مسلمان کے قتل کی بات نہیں، ایک غیر مسلم جو پرامن شہری ہے
یا ویزا لے کر مسلمانوں کے پاس آیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی ایسے غیر مسلم شہری کو قتل کرے گا کل قیامت کے دن یہ آدمی بھی جہنم میں جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں، اور مقتول کافر ہی کیوں نہیں۔ کسی کا خون بہانا، قتل و غارت گری، خون ریزی، یہ اتنا عظیم اور اتنا بڑا جرم ہے۔ اور پھر جان کا تحفظ اور جان کی حرمت اور احترام کا جو مقام دین نے متعین کیا ہے کہ کسی کو خود بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خودکشی کرے اور کہے کہ میری جان ہے، میں جیسے مرضی اس کے ساتھ سلوک کروں، جو مرضی رویہ برتوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنا گلا گھونٹ کے، اپنا گلا دبا کے خودکشی کرے گا جہنم میں جائے گا، اور یہ سزا اس کے لیے ایک ایسی مدت تک کے لیے شروع ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو اپنے آپ کو شوٹ کر دے، اڑا دے، تیر سے، تلوار سے، گن سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں جانے کے بعد جب تک وہ آدمی جہنم میں رہے گا اس کی یہی سزا ہے، اور اس کی یہ سزا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مسلسل وہ خودکشی کرے گا، مسلسل وہ مرے گا، اللہ دوبارہ زندگی دیں گے، اور اس طریقے سے ہوگا۔ کیوں؟ ایک جان کی عزت، حرمت، مقام اللہ کے نزدیک اتنا عظیم۔ تو جب جان کے تحفظ کی بات ہے تو اسی لیے اسلام نے کسی کو قتل کرنے کی سزا قتل متعین کی، اور یہ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ کوئی قتل کرے تو بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہاں کوئی فرق نہیں، مرد عورت کو قتل کرے یا عورت مرد کو قتل کرے، یہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں، غلام آزاد کو قتل کرے، آزاد غلام کو قتل کرے، سب کی جان ہونے کے اعتبار سے برابر ہے، اس لیے سب پر یہ قانون لاگو ہوگا۔ اور قرآن نے آگے چل کے کیا کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاۃٌ، یہ قرآن وہ ہے، یہ قصاص کا قانون وہ ہے جس میں اللہ نے زندگی رکھی ہے۔ زندگی کیسے ہے؟ اگر یہ سزا واقعتاً معاشرے کے اندر ہو تو کسی کو قتل کے اقدام سے پہلے سوچنا پڑے گا، 1000 دفعہ سوچنا پڑے گا۔ آج یہی جو قرآن نے سزائیں متعین کی ہیں جنہیں حدود کہا جاتا ہے، آج اسی پر پوری دنیا کفر کی نظر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قصاص یہی زندگی ہے، اور دنیا کفر کیا کہتی ہے کہ سزائے موت یہ انسانیت کی توہین ہے، اسے ختم کیا جائے اور سزائے موت نہ دی جائے، اس لیے کہ یہ انسانیت کی توہین۔ انہیں انسانیت کی توہین صرف ان احکامات میں نظر آتی ہے جو رب کی طرف سے طے کرتا ہے، جو شریعت کی طرف سے طے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ دنیا میں مرضی ہو جاتی ہے، چاہے انسانیت کا جتنا مرضی خون بہا دیا جائے بموں کے ذریعے سے، اسلحے کے ذریعے سے، اور دہشت گردی کے نام پر جس نام سے مرضی جتنا مرضی خون بہا دیا جائے، ان کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں قرآن کے حکم کی بات آتی ہے وہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ توہین کہ سزائے موت کا جو قانون ہے یہ انسانیت کی توہین ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور پورا زور لگایا جاتا ہے۔ ہر قرضہ دیتے ہوئے، ہر وقت قرضہ دیتے ہوئے ایسی شرائط رکھی جاتی ہے کہ قرضہ ان شرطوں پہ ملے گا۔ اور نشیوں کا کیا کام ہے؟ چوروں لٹیروں کا کیا کام ہے کہ قرضہ لیتے رہو اور جو شرط بھی کہتے ہیں مانتے رہو، اس لیے کہ اب اس کے علاوہ چارہ کرو۔ اور اسی طریقے سے ہم نے اپنے قوانین میں سے حدود و تعزیرات کے قانون، اپنے قوانین میں سے حدود اور تعزیرات میں سے ایک کو کر کے نکالا۔ تو پہلی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا، اور آج کے اخبارات اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، خبریں سن لیں، نیوز سن لیں، تو آپ کو یہی خبریں سب سے زیادہ ملیں۔ اتنے لوگ قتل ہو گئے، کسی نے ماں کو قتل کر دیا، کسی نے اولاد کو قتل کر دیا، کسی نے بیٹی کو قتل کر دیا، اور کسی نے خود اپنے بچوں سمیت نہر کے اندر چھلانگ لگائی، اور کسی نے تیزاب پی لیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس تعلیم کے خلاف ہے کہ مومن کی جان اللہ کے نزدیک خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ اور حرمت والے مہینے ذی الحج اور حرمت والے اور احترام والے دن 10 ذی الحج سے بھی زیادہ اہمیت و وقت ہے۔ اور دوسری بات جو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی
کہ مومن کے مال کو بھی اتنا ہی تحفظ حاصل ہے، وہ اتنا ہی محترم ہے جتنا مکہ مکرمہ محترم۔ خانہ کعبہ کی حرمت، خانہ کعبہ کا احترام کون آدمی نہیں کرتا؟ آج خانہ کعبہ کی ادنا سی توہین بھی کوئی مسلمان برداشت نہیں کرتا، لیکن اس کے مقابلے میں ہم رویے دیکھیں، ایک ریڑھی والے سے لے کر اور اقتدار کے ایوانوں تک ہر کوئی اس کوشش کے اندر ہے کہ کیسے کسی دوسرے کو نچوڑ دیا جائے، کیسے ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال ہڑپ کر لیا جائے، جھوٹ سے، فراڈ سے، ڈکیتی سے، چوری سے، قتل و غارت گری بھی کرنی پڑتی ہے اس کے لیے تو کر لی جائے۔ قرآن نے واضح طور پر کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، رشوت کے ذریعے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، وراثت میں گڑبڑ کر کے ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کرو، سود کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ ساری چیزیں قرآن کریم نے ایک ایک کر کے بیان کی ہیں، صرف اس بات کو بتانے کے لیے کہ ایک مسلمان کے مال کی حرمت اتنی ہے جتنی مکہ مکرمہ۔ آج اس چیز کو سامنے رکھ کے ہم اپنے معاشروں کو دیکھیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو جو اپنے مال کے تحفظ کے اندر شہید ہو جائے، جان ہار جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالی فہو شہید، جس آدمی کی ڈکیتی ہو رہی تھی اور مزاحمت میں وہ قتل کر دیا گیا تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مال کا تحفظ اتنا زیادہ، اس لیے کہا کہ مال ضائع نہ کرو، تمہاری ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، تمہاری ذاتی ملکیت نہیں ہے، وآتوہم من مال اللہ، یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کی طرف سے امانت ہے تمہارے ہاتھ کے اندر، اپنی مرضی سے خرچ نہ کرو۔ اور دوسری طرف اسی کے بارے میں یہ کہا کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس کے ذریعے سے دوسرے مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے ہتھ کر دے۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہاں بھی سزا متعین کر دی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، فرمایا جو کوئی کسی کا مال چوری کر لے، مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے، ہاتھ کاٹ، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی ان میں یہی تھا، آپ اس معاملے میں کسی کی سفارش نہیں قبول کرتے تھے۔ ایک عورت نے چوری کی، بڑے خاندان کی تھی، اب صحابہ نے کہا کہ سفارش کروائی جائے، اور سفارش کے لیے انہوں نے حضرت اسامہ کو بھیجا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب ہیں اور آپ ان کی شفاعت کو رد نہیں کریں گے، آپ سفارش کریں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نہیں کریں گے۔ جب حضرت اسامہ چلے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سخت ناراض ہوئے، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدود میں سے کسی میں سفارش کر رہے۔ آج ہم دیکھیں کہاں ہیں ہمارے ملک کے اندر یہ قوانین، کبھی تھے لیکن مشرف دور کے اندر جب ہمیں ڈالر چاہیے تھے تو ڈالروں کے عوض یہ حدود کے سارے قوانین جو کاغذی طور پہ موجود تھے وہ بھی سارے نکال دیے۔ آج کوئی جتنی مرضی بڑی ڈکیتی کر لے، دو ضمانتوں کے بعد چھوٹ جاتا ہے، اور اس کی سفارش کرنے والے، اس کو تحفظ دینے والے اور اس کا دفاع کرنے والے کتنے ہمارے معاشروں میں موجود ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کے پیسے کی، اس کے مال کی حرمت اور احترام کو خانہ کعبہ سے اور مکہ مکرمہ سے بھی زیادہ بتاتے ہیں۔ اگر یہ بات آج کے مسلمان کو سمجھ آئے تو کیسے یہ ممکن ہے کہ کوئی کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے ہتھیا لے، اور لاکھوں ہزاروں کی بات تو دور کی بات ہے، 1 روپیہ بھی کیسے ممکن ہے کہ کوئی کسی کا ناحق طریقے سے ناجائز طریقے سے لے لے، غصب کرے۔ آج ان چیزوں کو اسی اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارے معاشرے کی خرابیوں میں جو سب سے بڑی خرابی جو کرپشن ہے، اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کرپشن کو، اس ناجائز منافع خوری کو اور غلط بیانی کر کے، جھوٹ سے، ملاوٹ سے دوسرے کے مال کے چھین لینے کو، ہڑپ کر لینے کو، غصب کر لینے کو، زمینوں پر ناجائز قبضوں کو، ان ساری چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑا جرم قرار دے رہے ہیں کہ کوئی آدمی خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کرے اور بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرے۔
اسی لیے اسی تحفظ کے لیے اسلام نے اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی تاکہ جرائم کی جو شرح ہے وہ کم سے کم ہو. مسلمان کی جیسے جان کا تحفظ ضروری ہے ایسے اس کے مال کا تحفظ بھی ضروری ہے. اور تیسری چیز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس جملے میں ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ. کسی بھی مسلمان کی عزت کا مقام اور مرتبہ اگر جاننا سمجھنا چاہتے ہو تو بیت اللہ، خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کی عزت اور احترام کو سامنے رکھو. جتنی بیت اللہ کی حرمت ہے، جتنا بیت اللہ مکہ مکرمہ کا احترام ہے، اس سے بڑھ کر مسلمان کی عزت کا احترام ہے. اس لیے شریعت مطہرہ نے اس مسلمان کی عزت کے تحفظ کے لیے قانون جو متعین کیا ہے. آج افسوس کی بات دیکھیے کہ ہمارے ملک میں حد کے عزت کا کوئی قانون ہی نہیں، اور غیر مسلم ممالک میں حد کے عزت کا قانون اتنا سخت ہے کہ کوئی آدمی بات کر کے جائے تو کہاں جائے. اسے قرآن نے سورہ نور کے اندر بیان کیا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ. حد قذف یہی ہے کہ کسی نے کسی پر الزام لگا دیا ہے، اپنے الزام کو ثابت کرے، اگر وہ ثابت نہیں کرتا تو 80 کوڑے لگائے. آج یہ سزا ہمارے ملک کے اندر ہو تو کیا میڈیا ٹھیک نہ ہو جائے؟ ہماری زبانیں کنٹرول میں نہ آ جائے؟ استہزاء ہے، مذاق ہے، الزام تراشی ہے، پروپیگنڈا ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت نے کیوں حرام کی ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان کی عزت پر حرف آتا ہے، مسلمان کی عزت پہ حرف آتا ہے. تو مسلمان کی عزت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے محترم قرار دی. خانہ کعبہ سے بڑھ کے بھی، بیت اللہ سے بڑھ کے بھی، اور بلد الامین مکہ مکرمہ سے بڑھ کے. اور زنا کو اسی لیے حرام کیا. زنا کی طرف جانے والے جتنے راستے ہیں ان کو اسی لیے حرام قرار دیا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ مسلمان کی عزت کو اور اس کی ناموس کو خراب کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے حسب نسب کا، کسی کو اس کی ذات کا تانا دینا، اس کو اسی طرح حرام قرار دیا. یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے. اس پر کسی کی عزت پہ آنچ آ جائے، قرآن کریم نے اس کو بھی سخت الفاظ سے منع کیا. سورہ حجرات کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کا دوسرا رکوع پورے کا پورا مسلمان کی عزت اور ناموس کی تحفظ اور اس کی حفاظت کے لیے. آج جھوٹ بولنا، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا کتنا آسان ہو گیا. کیا بس ایک دفعہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، جب تک اس الزام کی تحقیق ہو کہ وہ بری ہوگا اس وقت تک وہ پوری دنیا کے اندر رسوا ہو چکا. آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی معتبر شخص نے بتایا، ذرائع یہ کہتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بارے میں یہ بات ارشاد فرمایا من قال فی مسلم ما لیس فیہ، جو کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کرے جو اس میں نہیں، اس پہ ناجائز الزام لگا دے، بہتان لگا دے، اسکنہ اللہ ردغۃ الجبال حتی یخرج مما قال، فرمایا جہاں سارے جہنمیوں کا خون اور بیب جمع ہوگا اللہ اس کو وہاں کھڑا کرے گا کہ اب تم اپنا الزام ثابت کرو. اور تب تک اللہ اس کو وہاں کھڑا رکھے گا جب تک کہ اس الزام کو سچا ثابت نہ کر دے یا اس کی سزا بھگت کر وہاں سے نہ نکل جائے. آج کوئی گندا چوہڑ ہو، کوئی کچرا پڑا ہو تو ہم وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے ناک بند کر لیتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو، اس جرم کو اتنا عظیم جرم قرار دے، اور آج ہمارے لیے کوئی کام ہی نہیں. نہ ہمارے پڑوسی کی عزت ہمارے ہاتھوں محفوظ ہے، نہ ہمارے دوستوں کی، نہ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کی، اور نہ ہی ہمارے کولیگز کی، نہ ہی کسی اور کی. سب سے آسان کام ہے کسی کی عزت کے ساتھ کھیل جانا. اسی لیے قرآن کریم نے سورہ نور کے اندر اسے جرم قرار دیا، اور اتنا عظیم جرم قرار دیا ہے کہ اس پر اگلی بات جو قرآن کریم نے دی صرف سزا نہیں ہے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ جو آدمی کسی پہ الزام لگا دے
کسی پہ تہمت لگا دے، اس کی سزا یہ ہے کہ تا حیات وہ کسی معاملے میں گواہی دینے کے قابل ہی نہیں رہتی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور اگلی بات قرآن کریم نے کہی کہ ایک دفعہ زندگی میں کسی پہ الزام لگا دینا، کسی پر بہتان لگا دینا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس کو فاسقوں میں لکھ دیتے ہیں۔ ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کی جان، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ان کی شان، ان کا مقام، ان کا احترام اس طریقے سے بیان کیا۔ آج ہم سارا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، جہاں بھی ہم دیکھ لیں یہ تینوں جرائم ہمیں ہوتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر انہی چیزوں پر سب سے زیادہ فوکس کیا۔ ابھی شاید کل کی بات ہے، آج کی بات ہے، سوات کے اندر جو واقعہ ہوا، الزام یہ تھا کہ قرآن چلا دیا ہے۔ اب لوگوں نے اس آدمی کو تھانے سے نکلوانے کے لیے پورا تھانہ جلا دیا اور اس آدمی کو نکال کے گولی مار دی۔ اب کتنے لوگ آدمی اس ایک جرم کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ نہ بعد میں کوئی تحقیق ہوگی، نہ کوئی پوچھنے والا ہوگا، اور نہ ہی یہ پتہ لگے گا کہ کون اس جرم میں شریک تھا، کون شریک نہیں۔ اور اسلام تو کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی جتنا مرضی بڑا مجرم ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے، کوئی کتنا بھی بڑا جرم کرے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسے قانون کے حوالے کریں، ہم رپورٹ کریں۔ جب ہم نے رپورٹ کر دیا، قانون نے اس کو لے لیا، اب ہماری ذمہ داری ختم ہوگی۔ اب وہ جانے اور حکمران جانے، وہ جانے اور عدالتیں جانے۔ عدالتیں غلط فیصلہ کرتی ہیں تو واللہ کہ ہم مجرم ہیں، حکمران اس کے لیے غلط فیصلے کرتے ہیں تو واللہ کہ ہم مجرم ہیں۔ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی۔ امن و امان کو خراب کرنا یہ بڑے عظیم جرائم میں سے جرم ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کو ایک موقع پر بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا۔ خانہ کعبہ کو خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، ما اطیبک و اطیب ریحک، کہ بیت اللہ تو کتنا خوشبودار ہے اور تیری خوشبو کتنی پاکیزہ اور بہترین ہے۔ ما اعظمک و اعظم حرمتک، کہ بیت اللہ تو کتنا معزز محترم ہے اور تیری عظمت، فضیلت اور شرف کتنا زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم حرمتا عند اللہ عندک دمہ و مالہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مومن کا مال اور مومن کی عزت اور مومن کی جان اللہ کے نزدیک بیت اللہ کی حرمت سے بڑھ کے ہے، اس کے احترام سے۔ اب بیت اللہ کا احترام کیا ہے، بیت اللہ کی حرمت کیا ہے، اور وہاں جانے والے کو کیا سکھایا جاتا ہے کہ اپنے جسم کا بال نہیں توڑنا۔ اور یہاں پہ وہ آدمی جو وہاں جا کے اس بات کی پریکٹس کرتا ہے کہ اپنا ناخن نہیں کاٹنا، یہاں کے وہ لوگوں کے گلے کاٹنا، وہ ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال چھیننا، اور ان ساری چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اصل مجرم حکومت نہیں ہے، اصل مجرم عوام ہے، اصل مجرم ہم لوگ ہیں۔ حکومت سے ہم مطالبے کرتے ہیں صرف اور صرف اپنی دنیا داری کے تحفظ کے لیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ دین نے قرآن کی صورت میں جتنی تعلیمات ہمیں دی ہیں، ان تعلیمات کا مخاطب مجھے اور آپ کو بنایا ہے، حکومتوں کو نہیں بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت حکومت لے کے نہیں کی تھی، حکومت لینے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کی تھی انفرادی طور پر۔ اور پھر جن کی یہ تربیت کی گئی تھی، بعد میں انہوں نے جب نظام حکومت سنبھالا تو بہترین طریقے سے سنبھالا۔ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کو سمجھ لیں تو معاشرے سے دشمنیاں، رقابتیں جن کی بنیاد پر قتل در قتل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور معاشرے میں جو حرام کاری کے اور حرام کاروبار کے لمبے چوڑے سلسلے ہیں، اور معاشرے کے اندر
دوسروں کی عزتوں کو تعطار کرنے کے جو اتنے لمبے چوڑے کام ہیں، یہ سارے کے سارے ایک لمحے کے اندر ختم ہو جائیں اگر ہم اسے جملے کو سمجھیں۔ اور آخری حدیث جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الربا 72 بابا، سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے 72 درجے ہیں۔ اور کہا کہ اور فرمایا کہ سود کا سب سے ادنا درجہ جو گناہ کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ادناہا مثل ان یأتی الرجل امہ، سود کا، اس کے لین دین کا سب سے ادنا اور چھوٹا گناہ ایسے ہے جیسے کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا۔ اب اگلا جملہ سنیں، آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا الْإِسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ، فرمایا اس سے بھی بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کی عزت کو تعطار کرنا۔ آج صرف ایک بات ہم ٹھیک کر لیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ ہمارے گھروں کی چھت کے نیچے کون سے موضوعات ہیں، کون سی باتیں ہیں جو روزانہ ڈسکس ہوتی ہیں؟ اور آج سنجیدگی کے ساتھ ہم سوچیں کہ ایک مسلمان کی عزت کے تحفظ کے حوالے سے جو گناہ ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، الزام تراشی یا پروپیگنڈا، اگر ہم اپنے گھروں سے نکال دیں، اپنی زبانوں سے نکال دیں، اپنے میڈیا، سوشل میڈیا سے نکال دیں، تو باقی کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے۔ ہم بات کیا کریں گے؟ ہم ڈسکس کیا کریں گے؟ ہم شیئر کیا کریں گے؟ ہم لائک کیا کریں گے؟ ہم کیا سنیں گے؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ہم میں سے ہر آدمی کے ہاتھ بھی اور اس کا جسم بھی، اس کی زبان بھی، اس کے کان بھی ان چیزوں سے لتھڑے ہوئے، برے طریقے سے لتھڑے ہوئے، اور اسے ہم گناہ کوئی نہیں سمجھتے، جرم ہی کوئی نہیں سمجھتے، نہ گناہ سمجھتے ہیں نہ جرم سمجھتے ہیں۔ اور پھر جب گھروں سے یہ تربیت چلے گی، جب گھروں سے یہ تربیت چلے گی، ٹی وی لان میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے یہی چیزیں ڈسکس ہوں گی، فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہو، اور فلاں رشتہ دار، اور فلاں رشتہ دار، اور فلاں رشتہ دار، تو تربیت کہاں باقی رہ جاتی ہے؟ وہاں ماں باپ کیا رول ماڈل ہوں گے اولاد کے لیے؟ اور پھر یہی چیز آگے چل کے سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے۔ جو گند گھر سے ہم لے کے چلتے ہیں اسی کو ہم سوشل میڈیا پہ پروموٹ کرتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے مال کو، اس کی جان کو، اس کی عزت کو اسی طریقے سے محترم قرار دیا ہے جتنا بیت اللہ ہے، جتنا مکہ مکرمہ